نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج 12واں خطاب شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 11 خطاب عرض کر چکا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے خطاب۔ تو آج کا جو خطاب ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، اور اس آیت کو آیت تداین کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے جسے آیت تداین کہتے ہیں، اور پوری اس آیت کے اندر تقریباً ایک پورے صفحے کی آیت ہے، اور اس آیت میں تداین کا مطلب ہوتا ہے آپس میں لین دین کرنا۔ اب آپس میں جو لین دین کیا جاتا ہے، اس لین دین میں کیا کیا حکم ہے اور کیا کیا اصول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کی۔ اور سب سے پہلے جو وضاحت کی ہے وہ جو ادھار اور قرض لینے کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں احکامات بیان کیے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں لین دین کا معاملہ کرو، بدین، ادھار کا، اگر لین دین کر رہے ہو اور ادھار کا ہی لین دین کر رہے ہو، قرضے کا، تو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، پہلی بات بتائی الی اجل مسمی، کہ اس میں اجل مسم ہونی چاہیے، یعنی متعین ہونی چاہیے، اس میں تاریخ متعین ہونی چاہیے، دن متعین ہونا چاہیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کو لکھ لینا چاہیے، الی اجل مسمی فلیکتبوہ۔ دوسری بات بتائی کہ اس کو لکھ لو۔ تو سب سے پہلے اس میں بہت سارے آگے مسائل ہیں، لیکن سب سے پہلے جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس میں، قرض اور ادھار کے لیے اقرار نامہ لکھنے کی ہدایت اور اس سے متعلقہ احکامات۔ آج انشاءاللہ اس کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے آگے جو احکامات ہیں انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے عرض کریں گے۔ لیکن یہ بہت ہی اس دور میں انتہائی اہمیت کے حامل باتیں ہیں، جن کو ضرور سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کی نیت کرنی چاہیے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعضهم بعضا سخریہ، انسان بعضوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کام میں بعضوں کو بعض کے کاموں میں لگایا ہوا، یعنی بعضوں کو بعضوں کا محتاج بنایا، یہ یوں کہہ سکتے ہیں۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی ضرورت میں کسی نہ کسی کی کا محتاج بنایا اللہ نے۔ ایک صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے سوا سب مخلوق ہے، اور مخلوق محتاج ہے، اور مخلوق کی جو احتیاج ہے وہ مختلف انواع کی ہوتی ہے۔ مخلوق کی جو ضروریات ہیں وہ مختلف انواع کی ہوتی ہے، مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ تو اس ضرورت میں سے ایک ضرورت ہے ادھار لینا، یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسا موقع آ جاتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے سے کچھ نہ کچھ ادھار لے کر کے وقتی طور پر اپنے کام نکالنے پڑتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت غریب آدمی ہے تو اسی کو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت امیر آدمی ہوتا ہے، بہت مالدار آدمی ہوتا ہے، صاحب حیثیت آدمی ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ کسی نہ کسی سے اس کو بھی قرضہ لینا۔ اور ہم نے تو دیکھا ہے کروڑوں پتی قسم کے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ادھار لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔
کاروبار کے لیے یا اور کئی معاملات ایسے آتے ہیں جن کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اگر زندگی میں اس طرح کے معاملات آ جائیں، اور یہ عموماً ہماری زندگی میں آتے ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا، خواہ غریب ہیں، امیر ہیں، متوسط درجے سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ کاروباری ہیں یا خواہ ہم جاب کرنے والے ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، ہمارے پڑھنے پڑھانے کا ساتھ تعلق ہے، زندگی کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ضرور بے ضرور یہ وہ معاملہ ہے جو ہمیں پیش آتا ہے، جسے ادھار کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے، اذا تداینتم بدین، جب ادھار کا معاملہ کرو، بدین، ادھار کا معاملہ کرو، آپس میں کوئی ادھار کا لین دین کرو۔ اب ادھار کا لین دین یہ ایک عام رکھا ہے، خواہ وہ خرید و فروخت ادھار کی کر رہے ہیں، یا وہ کوئی مال و پیسے آپس میں کوئی ادھارے لین دین کر رہے ہیں، یا کوئی چیز خرید و فروخت آپس میں ادھار کی کر رہے ہیں، اس کو معاہدات کہا جاتا ہے۔ تو آپس میں کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، کوئی ادھار کا معاہدہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی سے کوئی پیسے لے رہے ہیں کہ جی مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے، میں کسی سے اگر لے رہا ہوں مثال کے طور پر، یا میں کسی سے ادھار پر کوئی چیز خریدنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہے لیکن ضرورت ہے مجھے چیز کی اور میں چیز خریدنا چاہتا ہوں، اور ادھار پہ اذا تداینتم بدین، تو اس میں جو سب سے پہلا حکم ہے وہ ہے الی اجل مسمی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فریقین میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم آپس میں جو معاملہ کرو اس کو ایک متعینہ مدت کے لیے کرو، یعنی اس میں مدت کو متعین کر لو۔ الی اجل مسمن، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ادھار کا معاملہ کرنا ہے تو اس میں اجل متعین ہونی چاہیے، یعنی وقت متعین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے جی لے جائیں جب دل چاہ پیسے دے دینا، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، قرآن منع کر رہا ہے۔ الی اجل مسمی، اجل مسمی کا مطلب یہ ہے کہ وقت مقرر کر لو۔ پہلی بات، پہلی ہدایت، پہلا حکم کہ آپس میں وقت مقرر کرو۔ اگر کوئی چیز مثال کے طور پہ پیسے لے رہے ہیں کہ جی میں 1 مہینے بعد، یعنی فلاں تاریخ کو، آج یہ تاریخ ہے اور فلاں تاریخ کو یا فلاں تاریخ سے پہلے پہلے میں آپ کو دے دوں، ایٹ لیسٹ جو ہے سب، یعنی زیادہ سے زیادہ اتنی تاریخ ہو جائے گی۔ تو یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ جی میں اس مہینے کے یا اگلے مہینے کے یا اگلے سال کی فلاں تاریخ کو، اس میں متعین ہونا چاہیے، الی اجل مسمی، ایک ہدایت۔ اس کے بعد دوسری ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، فَلْيَكْتُبُوهُ، دوسرا یہ کہ اس کا اقرار نامہ لکھ لو۔ آپس میں ادھار کا کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں، آپس میں لین دین کر رہے ہیں اور ادھار پہ کر رہے ہیں، تو اس پر پہلی ہدایت ہے کہ اس کو ایک متعینہ مدت تک رکھو، تاکہ کل کلاں کوئی کسی قسم کی آپس میں پھر رنجش نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ مطالبہ کریں اور کہہ کہ جی آپ نے تو مجھے کھلا ٹائم دیا ہوا ہے، تو اس طریقے سے آپس میں پھر زبان خراب ہوتی ہے، دل خراب ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے مدت کو متعین کرنے کا بولا، اور دوسرا ساتھ فَلْيَكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لو، یعنی اس کا اقرار نامہ باقاعدہ طور پہ بناؤ، تاکہ کل کو کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، متعین وقت ہو اور اس کو ایک کاغذ پر لکھا جائے۔ اب دیکھیں آج کل تو جو دور ہے وہ لکھت پڑھت کا دور ہے، لیکن دیکھا جائے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا آج سے 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اتر رہا تھا، تو وہ دور ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں کوئی اسکول اور مدرسے اور یونیورسٹیاں اور کالجز یہ نہیں تھے، اور اتنا پڑھنے لکھنے کا کوئی اتنا دستور نہیں تھا، بڑے چیدہ لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے
اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اس کو لکھو، اقرار نامہ لکھو باقاعدہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں، آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے، جب کہ لکھنے پڑھنے کا دستور ہی نہیں تھا، تو ان لوگوں کو حکم دیا گیا، پھر ان لوگوں نے باقاعدہ اس حکم پر عمل کیا ہے، وہ باقاعدہ معاملات کو لکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں سکون تھا، راحت، امن تھا، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور آج ہم دیکھ لیں، ہم پڑھے لکھے دور میں ہیں اور ہر بچہ پڑھا لکھا ہے، لیکن ہمارے اکثر معاملات جو ہدار پہ ہوتے ہیں اس پہ کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی اقرار نامے ہم نہیں لکھتے۔ اکثر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو تحریر لکھاتے ہیں۔ اور آج کل تو ایک اور معاملہ کہ اگر تحریر لکھائی جائے تو اس ایک لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ جی آپ کو اعتبار نہیں، آپ ہماری زبان پہ اعتبار نہیں کرتے۔ حالانکہ اسی بات کو تو لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، یہ پیسہ، مال، دولت، دنیا، مادیت، یہ تو چیزیں ہی ایسی ہیں کہ جو اپنوں کو غیر بنا دیتی ہیں۔ یہ تو چیزیں ہی ایسی ہیں جن کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، جو دلوں میں عداوت، دشمنی پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے تو حکم دیا ہے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا کہ جس میں قرآن پاک کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق وہ امن کا پیغام ہے، اس میں امن ہے ہمارے لیے، اس میں راحت ہے، اس میں سکون ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو پھر اس میں بدامنی ہے، بے سکونی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ شروع میں تو یہ بڑی ڈرائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جی کیوں آپ کو اعتبار نہیں ہے، آپ لکھانا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں اس پہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، بڑی جناب علی اقرار کیے جاتے ہیں اور بڑی محبتیں جتائی جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو پھر وہ جب پورا نہیں ہو سکتا یا وہ اپنے معاہدے کے مطابق، وعدے کے مطابق وہ پھر پورے نہیں اتر سکتے تو پھر منہ چھپاتے پھرتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اور بہت ساری حجتیں اور دلیلیں پیش کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے جو پیغام اللہ نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جو معاملہ کو تم کرو، ایک تو یہ کہ اس کو اجل مسمى یعنی وقت متعین تک کرو، دوسرا یہ کہ ایک اقرار نامہ، دستاویزات جسے کہا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ اسٹامپ پیپر پہ اس کو لکھ لو، تاکہ کل کو کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے ساتھ جو لکھنے کا کہا گیا ہے، اس لکھنے کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی ہے، اس مسئلے کو بھی باقاعدہ طور پر بیان کیا ہے۔ اور وہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، دیکھیں قرآن پاک نے کتنا زبردست کہا کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کہ تمہارے درمیان لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ مطلب کہ جو لکھ رہا ہے، یعنی جو اقرار نامہ لکھ رہا ہے، اسٹامپ پیپر لکھ رہا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھے گا، فریقین میں ہونے والے معاہدے کو بالکل من و عن اسی طریقے سے لکھے گا جو کچھ کہا جا رہا ہے، یعنی جو معاہدہ ہو رہا ہے، یعنی جو تاریخ مقرر ہو رہی ہے وہ تاریخ لکھی جائے گی، جو اماؤنٹ مقرر ہو رہا ہے وہ اماؤنٹ لکھا جائے گا، جو دن مقرر ہو رہا ہے وہ دن لکھا جائے گا، اور جو اس کی کنڈیشنز مقرر ہو رہی ہیں وہ کنڈیشنز پوری کی پوری لکھی جائیں گی۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ برابری ہونی چاہیے، یعنی دونوں فریقین کے کہنے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تھرڈ پارٹی لکھ رہی ہے، لیکن اگر ان میں سے لکھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کہا کہ جو لکھے وہ جو ادھار لے رہا ہے وہ لکھے، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ لکھے جو وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یملی کا مطلب ہوتا ہے املا کرا، یعنی لکھائے، علیہ الحق کا مطلب جس پر حق ہے،
یا لکھے یا لکھائے، اور اگر کوئی تیسرے آدمی سے لکھا رہے ہیں تو کون لکھائے گا؟ جو دے رہا ہے وہ نہیں لکھائے گا، بلکہ جو لے رہا ہے، علیہ الحق، جس پر حق ہے، یعنی جو لے رہا ہے، جو ادھار لے رہا ہے وہ لکھائے گا۔ فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور آگے کا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ جو لکھنے والا ہے اس کو اس کے اندر تقوی ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، وہ ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی معاملہ نہ کرے، کسی کی طرفداری نہ کرے۔ یعنی مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس کو جانبداری نہیں رکھنی چاہیے، یعنی کسی جانب اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، نہ ادھار لینے والے کی طرف نہ ادھار دینے والے کی طرف۔ لکھنے والے کو عادل ہونا چاہیے، ثقہ ہونا چاہیے، اور اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس نشست میں ہمارے یعنی 3 مسائل ہو گئے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ادھار کا لین دین کیا جا سکتا ہے، پہلی بات تو یہ اہل ایمان کو اس میں کن احتیاط اور کن ہدایات کو پیش نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ اجل مسمى ہونا چاہیے، یعنی وقت مقرر ہونا چاہیے۔ دوسرا کہ جو کچھ ہم آپس میں لین دین ادھار کا کر رہے ہیں اس کو لکھ لینا چاہیے، یعنی اقرار نامہ ہونا چاہیے، اسٹامپ پیپر پہ باقاعدہ اس کی لکھت پڑھت ہو، خواہ معاملہ تھوڑا یا زیادہ، یہ یاد رکھیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا تو معاملہ ہے جی، اتنے تھوڑے سے پیسوں کا کیا لکھیں گے، نہیں، اس میں عام رکھا گیا ہے، خواہ معاملہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ لکھ لینا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے۔ اور تیسری چیز وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جو دونوں کے درمیان میں لکھنے والا ہے اس کو عادل ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے، اور غیر جانبدار ہونا چاہیے، کسی جانب اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ تحریر کو لکھنا چاہیے۔ تو یہ 3 مسائل آج عرض کیے ہیں۔ اسی آیت میں بقیہ جو تفسیر اور تشریح آگے جو ہے وہ شہادت کے معاملات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نجی معاملات کو سمجھنے کی، ان معاشرتی معاملات کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب